الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات آج کے دن کی برکات اور ملائکہ کے اترنے کے صدقے پاکستان کو اور تمام مسلمانان اسلام جتنے بھی اسلام کے ملک ہیں سب کو اپنی حفاظتوں کے احسان نصیب آمین۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے جا رہے ہیں دل کو چھو جانے والا موضوع ہے، اور خدا کی قسم یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دل کو چھو جاتا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ روح کے اندر سے آئے۔ آج کا عنوان گفتگو ہے غزوہ بدر، اسلام کا وہ پہلا عظیم معرکہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ یہ جو غزوہ بدر کا معرکہ اسلام کا پہلا عظیم معرکہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور اب ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، لشکر تجارت کا لے کے جا رہا ہے، اسے یہ خیال ہوا، اسے یہ لگا کہ یہ مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اس نے خط لکھا، ابو جہل کو بھجوا دیا۔ ابو جہل نے کہا یہ مسلمان معاذ اللہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو طاقت آ گئی ہے، یہ ہم پر قابو پا لیں گے، آئیں ہم آ کے اب ان کو جو ہے نا بتا کے آتے ہیں۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، یہاں پر مدینہ پاک میں صرف 313 تھے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا گھبراؤ نہیں، 1000 آ رہے ہیں لیکن شکست کھا کے جائیں گے۔ جب 313 اور وہاں پہ 1000، 1/3 کی ریشو، ہوا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت بصیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا صحابی کو کہ جاؤ جا کے ذرا جاسوسی کر کے آؤ، جا کے پتہ تو کر کے آؤ کتنے آ رہے ہیں۔ حضرت بصیصہ کہتے ہیں میں گیا اور جا کر امام زرقانی شرح معارف الدنیا میں لکھتے ہیں، ادھر واپس آ کے میں نے کہا میں نے نہیں پتا کتنے آ رہے ہیں، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں نا 70 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی نا تو تاجدار کائنات مسکرا کر کہتے ہیں پھر خوش ہو جاؤ، قریش کے نگینے آ رہے ہیں، ان پر کامیابی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اب وہ آئے اور وہ عیاشی کرتے آ رہے ہیں، اور عقل بھی مانتی ہے نا کہ 1000 ہے، 313 ہم نے ان کو مٹا کے رکھ دینا ہے، وہ عیاشی کرتے آ رہے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم یہاں صحابہ کو قرآن کی تعلیم فرما رہے ہیں، بٹھا کے کہتے ہیں صحابہ تم لوگوں کو اگر میں کہوں میرے ساتھ لڑو تو لڑو گے؟ تو اب حضور کے چہرہ مبارک پر ٹینشن تھی۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یوکھا سمجھو، یہ کوئی مشکل بات ہے، ہم بنی اسرائیل تو نہیں ہیں، وہ تو بنی اسرائیل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئیں لڑیں، تو آگے سے انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تسی جاؤ تو تہاڈا رب لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پر بیٹھے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، حضور ایک اشارہ کرو اسی تہاڈے نام دے اوتے اپنی جاناں نوں قربان کر دیں۔ جب یہ حوصلہ دیکھا نا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ مسجد، اللہ پاک آپ سب کو مدینہ منورہ کے آگے نصیب فرمائے، ادھر مقام بدر پہ جائیں گے تو جامعہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مسلسل کہتے جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔
ہوں. حضرت ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا مانگ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اب اللہ کا عرش بھی وجد کرتا ہے. اور یہ کہنے کی دیر تھی, تاجدار کائنات مسکرا کر کہتے ہیں ابو بکر مبارک کو جبریل آ گیا ہے اور اکیلا نہیں آیا, ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد کرنے کے لیے آیا. اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. رب کہتا ہے کیا عظیم معرکہ تھا, تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ پہلے تمہارے لیے 3000 ملائکہ اتاریں گے, پھر تمہارے لیے بھی 5000 ملائکہ اتاریں گے. یہ سارے ملائکہ اگر نہ بھی اترتے نا, ایک ملائکہ آ جاتا تو یہ کائنات کے اندر معرکہ مسلمانوں نے جیت جانا تھا. یہ 7000 سے زائد ملائکہ آ کر بتا رہے ہیں کہ دعا مانگنے والے موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, شعیب نہیں, آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ. اب یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بس 2 سے 3 واقعات پہ حاضری مکمل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی ہوا چلتے دیکھی ہے جو آج سے پہلے نہیں چلی. اور میں آپ کو یہاں پر روک کے ایک بات بتاؤں, آپ ٹیکنالوجی اٹھائے نا وار کے اندر تو آپ یہ بات مانیں گے کہ ہر ملک اس کی ٹیکنالوجی کے اندر ایک میزائل کی پاور ٹیکنالوجی اور دوسری فضائیہ ایئر فورس, یہ 2 ٹیکنالوجیز اگر ہونا تو وہ ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اب یہ آج ہو رہا ہے, رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے 1400 سال پہلے یہ کر کے دکھایا. اب فضائی ٹیکنالوجی آئی, حضرت مولا کائنات کہتے ہیں یہ ہوا 3 مرتبہ آئی اور غیر محسوس, پہلے ہم نے محسوس نہیں کی. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا, آگے سے حضرت علی کہتے ہیں پھر آواز آئی اقدم یا حیزوم, اقدم یا حیزوم, اقدم یا حیزوم. یہ آواز کی بھی سمجھ نہیں آئی. حضور نے مسکرا کر کہا جو پہلی ہوا آئی تھی نا تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ آ گیا. سبحان اللہ نہ بولے, میں پھر کہتا ہوں جب دوسری ہوا آئی تو حضور نے کہا اب حضرت میکائیل ملائکہ کے ساتھ. جب تیسری مرتبہ ہوا آئی تاجدار کائنات نے فرمایا حضرت اسرافیل آ رہے ہیں. اور یہ جو حیزوم ہے نا, حضور نے کہا یہ جبریل کا گھوڑا ہے. حضور نے فرمایا جبریل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سوار, نام بھی سوار ہے تو گل بھی سوار آ رہی ہے, نام بھی سوار گل بھی سوار ہے. وہ نا آقا کریم صفے درست فرما رہے تھے تو کہا اس طرح یا سوار صفوں کے اندر ہو جاؤ. تو حضرت سوار نے نا وہ ہلکی سی آقا کریم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی وہ لگا دی. حضرت سوار نے کہا میں تو بدلا لوں گا. صحابہ نے کہا ہمیں ٹینشن ہے 1/3 کے ریشو 1000 کا مقابلہ ہے اور تم یہاں پہ بدلے کی بات کر رہے ہو. کہتے نہیں میں تو بدلا لوں. حضور نے نا چھڑی پکڑا کے کہا سوار لے لو بدلا. تڑپ کر کہتے ہیں جب تسی ماری سی نہ ہو تو میرے جسم سے کپڑا نہیں سی آگا. اپنی کملی مبارک ہٹائی نا, حضور نے کملی مبارک ہٹائی, انصاف کیا, آپ نے چھڑی پھینکی جا کر حضور کو لپٹ کر جگہ میں کہا یہ کیا کر رہے ہو. کہا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قبر وچ مر کے جاوا تے منکر نکیر پوچھن نا سوال آخری کم کی کر کے آیا تو میں کہوں گا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے جسم کے نال مس ہو گیا. حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تیر لگائے آنکھ نکل کے باہر آ گئی ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے. یہ تھی نا تھی 6 ذرہیں 2 گھوڑے 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا. تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھ لگا دی. حضرت ابو رفاع کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری کون سی آنکھ کو تیر لگ کے آنکھ آ گیا. حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقین کریں رول ماڈل ہے ماؤں کے لیے, اپنی بہن بیٹیوں کے لیے. حضرت افرا 7 بیٹے ہیں ان کے, ان کو بٹھا کر کہتی ہیں تم 7 کے 7 نے نا غزوہ بدر کے اندر شامل ہو جاؤ. اور پھر وہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی وہ جو آپ سنتے ہیں نا حضرت معاذ حضرت معوذ جو ابو جہل کو جنہوں نے مارا تھا وہ کسی اور کے بیٹے نہیں تھے, حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت عوف آئے کہ حضرت افرا کے بیٹے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کدوں مسکرانا ہے, رب مسکراتا کا میں خدا کی قسم. آقا کریم نے فرمایا رب اپنی شان کے شایان شان جب کوئی بندہ بغیر ہتھیار کے جوش ایمانی کے ساتھ لڑے نا رب یہ منظر
دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تاجدار کائنات نے جب یہ فرمایا، حضرت عوف نے ذرا اتار کر پھینکی، کہا اب میں بھی جوش ایمانی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں، اور جام شہادت نوش کیا۔ حضور نے آ کر عباس ناش مبارک کے کھڑے ہو کر فرمایا، کہا یہ میری امت کے فرعون ابو جہل کو مارنے والے اور کوئی نہیں، حضرت افرا کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام، میں جلدی سے آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، کھڑے ہو کے نا کھجوریں کھا رہے ہیں۔ امام زرقانی شرح، میں کتابوں کے ریفرنسز نہیں دیتا، پھر وقت اس طرف چلا جاتا ہے، ورنہ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پکے اور سچے نبی بنتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابی حضرت عمیر بن حمام پاس کھڑے ہو کے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ جو جنت ہے نا، اس کی چوڑائی پتہ ہے کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر نے سنا نا تو پاس آ کے نا حضور کے پاس آ کے آرام سے کہتے یا رسول اللہ، اے مینوں مل سکتی ہے، یہ مجھے مل سکتی ہے۔ حضور نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ اسی کو ملے گی جو اس جنگ میں شریک ہوگا۔ حضرت عمیر نے کھجوریں پھینک کر کہا باقیاں دی کھجورا جنت میں جا کے جنت میں جا کے کہیں گے۔ اور آپ نے شعر پڑھے، عرب کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی، آپ نے کہا ربزن الی اللہ بغیر ذات الی التقا وعمل المعاد وکل نفاد فی ارض النفاد التقا والبر والرشاد والجہاد علی اللہ فی سبال۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزہ کھانے میں نہیں آتا بلکہ اپنی جان محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے اندر آتا ہے۔ اور جب وہ شہید ہوئے تو آقا کریم نے کہا بخل لک یا عمیر، عمیر سارے لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن جن کو جنت میں مبارک مل جائے وہ عمیر بن حمام جیسے بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سگے ماموں سامنے، حضرت ابوبکر صدیق سگا بیٹا سامنے، بعد میں نا میرے کدھر اسلام قبول ہو گیا تو کہتے ہیں بابا جان آپ کو پتہ ہے آپ میری تلوار کی زد میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہا میں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ میری تلوار کی زد میں آتے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آگے کہتے ہیں تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا نا، تو ایک مرتبہ میری زد میں آ جاتا، میں نے گستاخی رسول سمجھ کے تیرا ساتھ سے جدا کر دیا۔ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ رب نے کہا سارے رشتے بعد میں سب سے پہلا رشتہ جو تمہارے لیے میں نے بنایا ہے وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل، جب معرکہ مکمل ہو گیا نا اور حضرت جبریل امین بھی جانے لگے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب ذوالجلال نے آسمان کے دو وزیروں کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، ان کو دنیا کے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ملا کر یہ جنگ لڑوائی ہے۔ تو جب یہ سارا معرکہ ہو گیا نا تو حضور نے کہا کاش میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے، وہ زندہ ہوتے تو وہ جو شعر انہوں نے کہے تھے نا وہ شعر پڑھ کر سناتے۔ انہوں نے کہا تھا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ مِن دُونِهِ وَنَنَادِلُ وَنَسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعُ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلُ۔ حضرت ابو طالب حضور سے پہلے ہی یہ جنگ سے پہلے ہی وفات کرتے ہوئے کہہ گئے تھے زمانے والوں یاد رکھنا اس بچے کو معمولی نہیں سمجھنا، یہی وہ بچہ ہے جس کے صدقے رب ذوالجلال مسلمانوں کو فتح رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ پاک احکم الحاکمین ہمیں غزوہ بدر کے ان واقعات سے سبق سیکھ کر ان کو اپنی عملی زندگیوں کے اندر نافذ کر کے اسلام پر پہنا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔